اسلاموفوبیا، خوف یا غلط فہمی آج کی دنیا میں ایک لفظ تیزی سے عام ہو رہا ہے اور وہ ہے اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں بلا وجہ خوف، نفرت، تعصب یا امتیازی سلوک۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا رویہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اسلاموفوبیا کیا ہے اور یہ کیوں پھیلتا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اسلاموفوبیا اس سوچ کا نام ہے جس میں اسلام کو تشدد، مسلمانوں کو خطرہ اور اسلامی تعلیمات کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام امن، صبر، عدل اور انسانیت کا مذہب ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ غلط واقعات اور منفی پروپیگنڈا پورے مذہب کو نشانہ بنا دیتا ہے۔ اسلاموفوبیا میں میڈیا کیا کردار ہے؟ میڈیا اسلاموفوبیا پھیلانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اکثر فلموں، خبروں، ڈراموں میں مسلمان کو شدت پسند یا خطرناک دکھایا جاتا ہے۔ جب ایک ہی تصویر بار بار دکھائی جائے تو وہی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو سمجھے بغیر اس سے خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دہشت گردی اور غلط تاثر۔ دنیا میں ہونے والے کچھ پرتشدد واقعات کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ کسی فرد کا جرم پورے مذہب کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اسلام بے گناہ انسان کے قتل کو سختی سے منع کرتا ہے، لیکن جب یہ فرق واضح نہ کیا جائے تو نفرت جنم لیتی ہے۔ عام مسلمانوں کی حقیقت۔ دنیا میں اربوں مسلمان ہیں جو عام زندگی گزار رہے ہیں۔ اساتذہ، ڈاکٹر، مزدور، طلبہ اور والدین۔ وہ امن چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں اور ایک پرامن زندگی چاہتے ہیں۔ اسلاموفوبیا ان عام مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ نوکری میں امتیاز، تعلیم میں تعصب اور روزمرہ زندگی میں خوف۔ اسلاموفوبیا کے اثرات۔ اسلاموفوبیا صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ معاشرے کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ یہ نفرت کو بڑھاتا ہے، اعتماد کو توڑتا ہے اور امن کو کمزور کرتا ہے۔ جب ایک گروہ کو مسلسل نشانہ بنایا جائے تو معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لا علمی اصل وجہ۔ اسلاموفوبیا کی سب سے بڑی وجہ اسلام کے بارے میں لا علمی ہے۔ اکثر لوگ اسلام کو مسلمانوں کے عمل سے جانچتے ہیں، نہ کہ اس کی اصل تعلیمات سے۔ حالانکہ اسلام کی اصل تعلیمات قرآن اور سنت میں موجود ہیں، جو امن، برداشت اور انصاف سکھاتی ہیں۔ مکالمہ اور سمجھ۔ اسلاموفوبیا کا حل نفرت میں نہیں بلکہ مکالمے میں ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو غلط فہمیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری۔ مسلمانوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ اچھا اخلاق، ایمانداری اور برداشت اسلام کا بہترین تعارف ہیں۔ نوجوان نسل کا کردار۔ نوجوان نسل اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے مضبوط آواز بن سکتی ہے۔ علم حاصل کر کے، مثبت رویہ اپنا کر اور سچائی پھیلا کر وہ نفرت کی دیواریں گرا سکتے ہیں۔
اسلاموفوبیا کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ امن، احترام اور باہمی سمجھ ہی ایک بہتر دنیا کی بنیاد ہے۔ اسلام خوف نہیں بلکہ امن کا پیغام ہے۔ اگر ہم دوسروں کو جانے بغیر ان سے ڈرنا چھوڑ دیں تو دنیا زیادہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ نفرت کا جواب نفرت نہیں بلکہ علم، مکالمہ اور انسانیت ہے۔ نیو یارک میں تقریباً 900 مسلم پولیس افسران نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی درخواست کی ہے تاکہ ملک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر بات ہو سکے۔ ان افسران نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران نفرت انگیز بیانات نے بعض اوقات اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا ہے۔ مسلمانوں کی مثبت نمائندگی کے لیے نئی بچوں کی کتب جاری۔ امریکی مصنفہ ڈاکٹر سیما یاسمین نے ایک نئی بچوں کی کتابی سیریز مسلم میوریکس شروع کی ہے جس میں دنیا بھر کے مسلم کرداروں کی مثبت مثالیں پیش کی گئی ہیں تاکہ غلط فہمیوں اور سٹیریوٹائپنگ کو کم کیا جا سکے۔ کشمیر میں میڈیکل کالج بند، مبینہ امتیازی رویہ۔ بھارتی ریاست میں ایک میڈیکل کالج بند کر دیا گیا جب مسلمانوں نے سب سے زیادہ داخلے حاصل کیے۔ ہندو گروپس نے احتجاج کیا کہ مسلمانوں کو ایسے اداروں سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، جس پر تنازع اور تنقید سامنے آئی۔ یورپ میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین میں خاص طور پر جرمنی، بیلجیم اور بلغاریہ میں مسلم مخالف واقعات اور نسل پرستی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کچھ ممالک میں مسلمانوں کو کام، رہائش اور معاشرتی زندگی میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آسٹریلیا میں اسلاموفوبیا بڑھنے کی رپورٹ۔ آسٹریلیا میں بھی اسلاموفوبیا کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر غزہ تنازع کے بعد، جس میں مسلم خواتین اور بچوں کو عملاً ہراساں کیا گیا ہے۔ ریاستی سطح پر خدشات۔ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے بارے میں نئی رہنمائی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں خدشات اٹھائے گئے کہ نئے تقاضے بعض افراد کو اسلاموفوبیا کے خلاف احتجاج کرنے سے روک سکتے ہیں، جس پر مبصرین نے اظہار تشویش کیا ہے۔ گلوبل پھیلاؤ اور تاریخی پس منظر۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ مسلمانوں یا اسلام کے بارے میں خوف، نفرت یا تعصب۔ یہ صرف نفسیاتی ہی نہیں بلکہ اکثر سیاسی اور معاشرتی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ برطانیہ میں نفرت انگیز واقعات میں اضافہ۔ 2024 میں تقریباً 5,837 اسلاموفوبیا کے واقعات رپورٹ ہوئے، جو 2023 اور 2022 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اقدامات۔ اقوام متحدہ اور دیگر ادارے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ UN نے اسلاموفوبیا کے خلاف فیصلے اپنائے ہیں اور رکن ممالک کو مسلم مخالف نفرت، تشدد اور امتیاز کو روکنے کی تاکید کی ہے۔ بین الاقوامی کانفرنسیں اور مکالمے۔ باکو اور دیگر شہروں میں اسلاموفوبیا، تعصب اور سٹیریوٹائپنگ کو ختم کرنے کے لیے عالمی کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، جس میں مختلف ممالک اور تنظیموں نے شرکت کی ہے۔ مسلم کمیونٹی دنیا بھر میں لفظی اور عملی اسلاموفوبیا کا سامنا کر رہی ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں۔ سیاسی اور سوشل میڈیا بیانات
اکثر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ مسلم نمائندے، حقوق کے گروپس اور بین الاقوامی ادارے مسائل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ مسلم نمائندگی مثلاً کتابیں، تعلیم، مکالمہ بھی بڑھ رہی ہے تاکہ اسٹیریو ٹائپنگ کم ہو۔